حضور علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کیا ارشادات فرمائے؟ سبحان اللہ، شجاعت بہادری اس گھر کو سلوٹ کرتی ہے۔ مولا علیہ السلام جنگ بدر سے لے کر خیبر تک کی بلندیوں میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے مولا علیہ السلام ہیں۔ 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تو آقا نے فرمایا کہ صبح علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کے محبوب اس کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو عزیز ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزیز ہے، جو اللہ اس سے راضی ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہے، اور وہ بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اس آقا علیہ السلام سے بھی راضی ہے۔ تو جب یہ فرمان سنے تو تمام صحابہ کرام کے دل میں آیا وہ شخص کون ہوگا خوش قسمت جس کو صبح یہ اسلام کا پرچم علم دیا جائے گا اور اس کے حصے میں فتح آئے گی۔ تو صبح ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ جو رات کو بے چینی کے عالم میں جنہوں نے رات گزاری تھی کہ صبح خوش قسمت شخص وہ کون ہوگا، تو جب مولا علی کا نام آیا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جو ہی علی علیہ السلام تشریف لائے آپ نے لعاب دہن جناب علی علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا۔ وہ لعاب دہن کا لگنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں روشن اور تندرست اور صحت مند ہو گئیں، اور علم آپ نے ان کو دیا۔ اور پھر آپ نے خیبر کے میدان میں جس طرح بچھاڑا ہے محرم کو واصل جہنم کیا اور اسلام کا پرچم سر بلند کر کے خیبر کے قلعے کے اوپر پرچم اسلام کو لہرایا، وہ جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا مولا علیہ السلام نے وہ قلعہ فتح کیا، اور وہ دروازہ جس کو 40 آدمی مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، مولا علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے کھاڑا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لہرایا اور دور پھینکا۔ یہ ید اللہ والے ہاتھ تھے جن میں اتنی طاقت تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی اتنی طاقت؟ فرمایا کہ ہاتھ اور جسم تو علی کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے طاقت، وہ طاقت ہے مولا علیہ السلام نے۔ پھر اس کی آپ دیکھیں نا مولا علیہ السلام جنگ خندق کے اندر بھی جو آپ کا واقعہ ملتا ہے، کیا شاندار واقعہ ہے۔ وہ عمر بن عبد بود جو خندق پھلانگ کے آ گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ ہے مسلمان آپ کو تو جنت کا بڑا شوق ہے، آؤ میں آپ کو جنت کا رستہ دکھاؤں، جنت میں پہنچا دوں، میرے ساتھ جنگ کرو اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اس کی یہ آواز سن کر وہ شخص کیا تھا، 1000 بندوں پہ باری تھا، وہ ایک بندہ 1000 بندوں کا مقابلہ کرتا تھا، اتنا وہ طاقتور صحت مند تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہے آپ میں سے کوئی ہمت والا جو اس کا مقابلہ کرے؟ خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی سرکوبی کرتا ہوں۔ تو آپ فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے مقابلے میں جانے والا؟ تو 3 دفعہ فرمایا اور 3 دفعہ ہی مولا علیہ السلام اٹھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بھی تقریباً 17 سال سے لے کر 23 سال کے درمیان آپ کی عمر مبارک تھی۔ پھر آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار عطا فرمائی، دستار باندھی، تلوار عطا فرمائی، فرمایا علی اس کو شکست دے کے واپس آنا۔ تو حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں جب گئے تو اس نے کہا، جب آپ کو دیکھا تو تعارف ہوا تو اس نے کہا تو ابو طالب کا بیٹا ہے، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، تو کہاں آ گیا مجھ سے لڑنے کے لیے، تو میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے جنگ کروں گا، تو نے دین کو للکارا ہے، اسلام کو للکارا ہے، مسلمانوں کو للکارا ہے، میں تم سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ جب بحث مسا ہوا تو اس نے وار کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ وار اتنا شدید تھا کہ آپ نے وہ اس وار کو روکا اور ایک ہلکا سا ٹچ کی آپ کے جسم مبارک سے بھی ہوا، لیکن اس کا وار جو ہے وہ آپ نے روک لیا۔ پھر آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کو واصل جہنم کیا
تو جب واصل جہنم کیا تو وہ کہتا ہے کہ علی وار، آپ نے فرمایا جسم کو حالات تو صحیح، جب دیکھا تو اس کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ معرکہ فتح کیا، اور وہ شخص جو 1000 بندوں باری تھا، اکیلے مولا علیہ السلام اس کا مقابلہ کر اس کو واصل جہنم کیا اور اسلام کو عظیم طاقت بخشی۔ تو آقا علیہ السلام نے تو پھر اس لیے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔